الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قبل اس کے بات شروع ہو ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا کریم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، دین اسلام عالمی مذہب ہے اور اسلام دین فطرت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر رہنے کے طریقے ہمیں بتلائے، اور یقین جانیے کہ اگر ہر مسلمان ان اصولوں کو اپنا لے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں رہنے کا بتلائے ہیں تو دنیا کے اندر فساد ختم ہو جائے۔ لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ ہمارے اپنانے کی چیز تھی، آج غیر اپنا کر ان کو ترقی مل رہی ہے۔ اب بہت ساری چیزوں کو دیکھ لیجئے کہ جو چیزیں اسلام نے بتلائی کہ تمہیں یہ عمل کرنا ہے، مسلمانوں نے وہ عمل چھوڑ دیا، غیروں نے وہ طریقے کو اپنایا اور اللہ نے پھر ان کو ترقی عطا فرمائی۔ تو اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاشرت کے اصول بتلائے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یا سب سے پہلی چیز تاکہ ہمارے ذہنوں میں وہ بات آ جائے اور ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے، وہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ فرما دیا، انما المؤمنون اخوہ۔ ایک ہوتا ہے نسبی بھائی کہ جو ہمارے باپ کی طرف سے ہو یا ہماری ماں کی طرف سے ہو، سوتیلا بھائی یا سگا بھائی، وہ ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ ہوتا ہے وہ ہے دین اسلام کا رشتہ، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ جس نے بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، آقا مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، وہ اب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بھائی بھائی ہیں تو ان کو آپس میں مل کر بھی رہنا ہے، آپس میں کاروبار بھی کرنا ہے، آپس میں رشتہ داریاں بھی کرنی ہیں۔ تو جب ذہن کے اندر یہ ہونا کہ یہ ہمارا بھائی ہے تو اس کے لیے معاملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر دل کے اوپر بار نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی، اگر مجھے تھوڑا بہت نقصان بھی ہو جائے تو کیا ہوگا، بھائی کے پاس تو ہے، بھائی کے پاس تو نفع پہنچ رہا ہے۔ تو اہم اصول یہ بتلا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسری چیز یہ کہ ایمان والے، اس کے بعد آتا ہے کہ مسلمان۔ تو مسلمان کہتے کس کو ہے، مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن بتلا دی کہ حقیقی مسلمان یہ ہے۔ کیا بتلایا؟ کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے، مسلمان کی تعریف یہ ہے، مسلمان اس کو کہتے ہیں
کہ حقیقی مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے. کسی مسلمان کو یہ خطرہ نہ ہو کہ فلاں میرا مسلمان بھائی کی وجہ سے مجھے میری عزت کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، میرے مال کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. وہ بالکل محفوظ ہو کہ نہیں، میں جہاں رہتا ہوں وہاں سارے مسلمان بھائی ہیں، سب اسلام والے ہیں، سب ایمان والے ہیں، مجھے کوئی تکلیف یا کسی بات کا ڈر نہیں ہے. کہ یہ جب یہ ماحول بن جائے اور مسلمان ایسے ہو جائے تو پھر سمجھ لینا کہ وہ حقیقی مسلمان ہے. اور قربان جائیے آقا مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اعجاز کے، کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ مجھے دوسرے تمام انبیاء کرام کے اعتبار سے 5 چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے. اس میں تو یہ ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے. کیا مطلب جوامع الکلم کے؟ کہ ایک معمولی سا جملہ اور اس کے بہت سارے مطلب اور اس سے بہت سارے مسائل. یہاں تک کہ بعض فقہاء نے یہاں تک لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے سے فقہاء کرام نے 2-2 ہزار مسئلے نکالے ہیں. ایک واقعہ ہے، ایک صحابی تھے، عمیر نام تھا ان کا، تو وہ پرندے پالا کرتے تھے. ان کے پاس پرندہ تھا، اس کو نغیر کہتے تھے. تو اتفاقاً وہ پرندہ جو ہے مر گیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے ان کے کان کو پکڑا، کہا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ ابو عمیر تمہارا نغیر کیا ہوا؟ تو صرف اس جملے سے کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر فقہاء نے تقریباً 2000 مسئلے نکالے. ایک یہ کہ کسی انسان کو کنیت سے پکارنا جائز ہے، دوسرا یہ کہ پرندوں کا پالنا جائز ہے، سمجھے؟ اس طرح کے مسئلے ایک ایک جملے سے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا اعجاز ہوا کرتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک چیز فرما دی. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو مقدم کیا ہے اور ہاتھ کو بعد میں بیان فرمایا. کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانے کی 2 چیزیں ہیں، یا تو زبان سے یا ہاتھ سے، قول سے یا فعل سے. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پہلے ذکر اس لیے فرمایا کہ اس کی حکمت فقہاء نے یہ لکھی ہے کہ دیکھو ہاتھ سے اگر ہم کسی کو مارتے ہیں نا تو ہاتھ سے مارنے کے لیے بہت ساری شرائط ہوتی ہیں. شرائط مطلب کہ بہت ساری چیزیں ہونی ضروری ہے. جیسے اگر کسی کو ہم ہاتھ سے مارے تو اس کا اسی زمانے میں ہونا ضروری ہے. ہم کسی کو پچھلے انسان کو آج نہیں مار سکتے. بھائی جو انسان مر گیا ہو یا جو انسان کل آ کے یہاں چلا گیا اس کو آج ہم مار سکتے ہیں؟ نہیں مار سکتے ہم. تو جس کو کوئی مارنا ہو کسی کو ہاتھ سے تو اس کا اسی زمانے میں موجود ہونا ضروری ہے، اس جگہ موجود ہونا ضروری ہے، اور ایک اہم چیز کہ اس کا کمزور ہونا ضروری ہے. بھئی یہی نا، طاقتور کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے آج تو کمزوروں سے بھی ڈرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر تم 4 مارو گے تو جواب وہ ایک تو مار سکتا ہے بھائی. اور طاقتور کو تو انسان کوئی مارتا بھی نہیں ہو. طاقتور کے سامنے جو ہے ہمارے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو طاقتور ہوتا ہے نا، اگر وہ غلطی کرتے تو ہم غصے کو پی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول نے غصے کو پینے کے لیے کہا ہے اس لیے میں غصہ پی گیا، ورنہ میں بھی جواب دے سکتا تھا. لیکن جہاں کمزور کا ہے نا وہاں غصہ نہیں پیتے ہم، وہاں اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیتے ہیں. کہا کہ میں کسی سے کمزور تھوڑی ہوں، وہاں وہ حدیث بن جاتے ہیں. تو ہاتھ سے مارنے کے لیے، ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے زمانے کا ایک ہونا ضروری ہے، مکان کا ایک ہونا ضروری ہے، سامنے والے بندے کا کمزور ہونا ضروری ہے. لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے تکلیف پہنچانے کے لیے ان میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. بھائی ایک شخص یہاں موجود ہی نہیں، وہ کہیں اور دوسرے بلکہ بہت سینکڑوں میل دور رہتا ہے، یہاں سے بیٹھ کے اس کے بارے میں الٹی سیدھی بات کہہ دو کہ فلاں شخص کو ایسا ہے، فلاں شخص کو ایسا ہے، اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کانڈ کیے، اور اس نے یہ کیا ہے، اور اس کو پتہ چل گیا. تو سوچو کہ سینکڑوں میل دور رہ کے ہم نے اس کو تکلیف پہنچائی، اس کی غیبت کی. حالانکہ مکان میں نہیں ہے، اس جگہ پہ موجود نہیں ہے، لیکن تکلیف پہنچا سکتے ہیں. زمانے کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کوئی شخص کئی سال پہلے گزر چکا ہے لیکن یہاں کھڑے رہ کے ہم اس کے بارے میں کہہ دیں، یا کسی کے باپ کے بارے میں کہہ دیں جس کے باپ کا انتقال ہو گیا کہ تیرا ابا تو ایسے تھے، تیرے باپ نے تو یہ کیا ہے، فلاں کا مال کھا لیا، فلاں کا یہ کر لیا، کچھ بھی کہہ دو کوئی غلط. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ طاقتور ہونا بھی کمزور ہونا بھی ضروری نہیں ہے. دل دکھانے کے لیے کمزور ہونا ضروری نہیں. کسی طاقتور کے لیے بھی کوئی جملہ کہہ دو جو یہاں موجود نہیں ہے، کسی سامنے کہہ دو.
تو زبان سے تکلیف جو ہے وہ کسی بھی حال میں پہنچائی جا سکتی، چھوٹا بڑے کو کہہ سکتا ہے، اور ہوتا ہے آج کے زمانے کے اندر والدین کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے شروع میں ہی یہ بات فرما دی اور یہ زبان کو مقرر کیا ہے کہ زبان ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ جس کے ذریعے کسی کو بھی کہیں بھی کیسی بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ اس لیے قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو شخص دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ چیز جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک وہ چیز جو دو بانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، کہ ان دو چیزوں کا جو غلط استعمال نہیں کرے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود وہ جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں لیکن وہ صرف اس وجہ سے کہ بات آگے نہ بڑھے، جھگڑا نہ بڑھے، یا اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے میں جنت کے وسط میں جنت کے بیچ میں اس کے لیے ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ زبان اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن ہی بتلائی ہے، تعریفیں بتلائی ہیں کہ حقیقی مسلمان وہ ہیں کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ایک طرح سے یہ کہ مسلمان کے تعلق سے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن کریم میں اس کی تشریح اور قرآن کریم کے اندر بھی چیزیں ہیں، فرمایا کہ دیکھو سب سے پہلے انسان جب آتا ہے نا تو اس کے ظاہر کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہاں یہ نہیں فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلْمُسْلِمِينَ، بلکہ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے سامنے جب تم جاؤ یا تمہارے ساتھ پاس کوئی ملنے کے لیے آئے تو اپنے گالوں کو مت پھلاؤ، گالوں کو پھلاؤ مت۔ پھلانے کا مطلب یہ ہے کہ منہ بنا لیتے ہیں آج ہمارے زمانے میں، اس میں کیا کہتے ہیں کہ یار اسے مجھے دیکھ کے منہ چڑھا لیا، ایسے خراب منہ لے کے میرے ساتھ مجھ سے ملنا آیا، کہ انسان کے چہرے سے پتہ چل جائے کہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے آنے سے خوش ہوا ہے یا ناراض ہوا ہے، اس کے دل میں میرے تعلق سے کتنی نفرت ہے صرف چہرے سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے لیے اپنے گالوں کو مت پھلاؤ، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی، جو کوئی بھی ہو، ہر ایک سے مسکرا کر ملو، چہرے کے اوپر تمہاری بشاشت ہو، چہرے کے اوپر تمہاری رونق ہو، تمہارے چہرے پر کالی گلف ہوتی ہوئی ہو، منہ چڑھا کر تیوری چڑھا کر نہ ملو۔ اس کے بعد ہوتا ہے انسان کی گفتگو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہاں بھی یہ نہیں فرمایا وَقُولُوا لِلْمُسْلِمِينَ حُسْنًا، بلکہ فرمایا کہ جو بھی لوگ ہو، جیسے بھی لوگ ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی، نصرانی، جو کوئی بھی ہو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ اس کے ساتھ بہترین بات کرو، اچھے سے بات کرو، نرمی سے بات کرو۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص آیا کرتا اور آپ گفتگو فرمایا کرتے تو جو شخص بھی اللہ کے رسول سے ملتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس طرح نرم گفتگو، پیار سے گفتگو، کہ اگر کسی کو کوئی صحیح بات بھی بتلانی ہو، اگر سامنے والا غلط بھی ہو، تو فرمایا قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اس کو بھی وجادلہم باللتی ہی احسن، کے بہترین طریقے سے بتلاؤ۔ خلیفہ مامون رشید گزرا ہے تو ایک مرتبہ جو ہے ایک شخص نے ان کو بڑے سخت کلمے کہے، کسی بات کو ٹوکتے ہوئے بڑے سخت کلمے کہے، تو خلیفہ مامون رشید نے کہا کہ بھائی ذرا ٹھنڈ رکھو، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم سے بہت بہتر شخص کو مجھ سے بہت بدترین شخص کے پاس بھیجا۔ کیا فرمایا کہ تم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تم سے کئی گنا بہترین شخص کو مجھ سے زیادہ بدترین شخص کے پاس بھیجا، اور کہا کہ بھائی نرمی سے بات کرنا، وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ نرمی سے بات کرنا۔ کیا مطلب کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو جلیل القدر پیغمبر ہے، سارے انبیاء کرام کے اندر تیسرا نمبر آتا ہے ان کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو کہا کہ پیغمبر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے شخص کے پاس بھیجا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور اللہ نے حکم دیا کہ فرعون سے ذرا نرمی سے بات کرنا، اچھے طریقے سے گفتگو کرنا۔
تو کسی کو اگر سمجھانا بھی ہو, کوئی چیز بتلانی بھی ہو, تو نرمی سے گفتگو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کے اصول بتلائے ہیں کہ کس طرح تمہیں زندگی پر گزارنی ہے, کیسے یہ دنیا کے اندر معاشرہ جنت والا معاشرہ بنے گا. اور یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے زبانی بتلایا نہیں ہے, کر کے دکھلایا ہے. وہ اخلاق پیش کیے ہیں کہ صرف اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان لایا کرتے تھے. آج ہمارے اخلاق ایسے بگڑ چکے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام سے پھر رہے, دور بھاگ رہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. ابھی سوشل میڈیا پہ ایک پڑوس ملک کا ایک واقعہ چل رہا تھا کہ بیچارہ ایک بوڑھا شخص ہے, قربانی کے لیے وہ جانور لایا. جانتے ہیں ہم لوگ کہ عام طور پر جو بیچارے کسان وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے, ان کے پاس جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں ان کی پوری سال بھر کی کچھ اچھے خاصے اس کی آمدنی ہوا کرتی ہے کہ اس سے خرچہ چلتا ہے سال بھر کا. تو ایک بوڑھا شخص وہ لے کر آیا جانور, اور کسی شخص نے نقلی نوٹ دے کے وہ جانور خرید لیا. بوڑھا شخص رو رہا ہے بیچارہ. ابھی یہی تھی کل پرسوں کی بات. آپ سوچیں کہ وہ کتنے روپے کھا لے گا بھائی, لیکن اس بوڑھے شخص کے دل سے جو بددعا نکلے گی, جو آہ نکلے گی, وہ کبھی رائے گا نہیں جائے گی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقی دعوت المظلوم, کہ مظلوم کی بددعا سے بچنا, اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. ہم لوگ بڑے آسان سمجھتے کسی کا دل دکھانا, بلکہ آپس میں تذکرہ کہ ایسا میں نے سنایا ہونا, ایسی بات میں نے کی کہ زندگی پر سوچتا رہے گا. اس کو ہم سمجھتے کہ بڑا اچھی کام کیا ہم نے. بھائی ہوتا ہے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال اپنے گھر والوں کا, باہر والوں کا, بیویوں کا, کہ جس گھر والے کو تو ہم لوگ آج کل کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے رسول کا اخلاق کیا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میری اچانک آنکھ کھل گئی. میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر سے, ساتھ میں سو رہے تھے, بستر سے اتنی بالکل ہلکے سے آہستہ آہستہ اتر رہے ہیں, اور جب چل رہے تو بالکل نرم, ایک دم ہلکے قدموں سے. تو میں نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے, آپ بڑے ہلکے قدم رکھ رہے ہیں, آواز نہیں آ رہی ہے, اور آپ بڑے آہستہ سے گزر رہے ہیں, اتر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے حمیرہ, تم سوئی ہوئی تھی, تو میں نے سوچا کہ میرے چلنے کی وجہ سے, میرے قدموں کی آواز کی وجہ سے کہیں تمہاری آنکھ نہ کھل جائے. یہ سید الملائکہ, سید الانبیاء, سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں اپنی بیوی کے تعلق سے. اور ذرا قریب آئیے, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت ہیں, اور آپ رضی اللہ عنہ نے یہ معمول بنایا ہوا تھا کہ مدینے کے اندر جتنے بھی اپاہج بوڑھے شخص تھے تو ان کی خدمت کے لیے کسی نہ کسی کو متعین کیا تھا. اور وہ زمانہ بھی ایسی تھا کہ ہر انسان نے, جو نوجوان ہوا کرتے تھے یا جو طاقتور ہوا کرتے تھے, انہوں نے اپنا نام لکھایا ہوا تھا کہ میں فلاں شخص کی خدمت کروں گا, اور فلاں جو بھی معذور تھا اس کے لیے باقاعدہ جو ہے سرکاری طور پر متعین لوگ تھے, اور وہ لوگ زبردستی نہیں بلکہ خود آ کے نام لکھایا کرتے تھے کہ میں خدمت کروں گا ان کی. تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رجسٹر کھولے ہوئے تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جھانک کر دیکھا تو ہر ایک کے سامنے نام لکھا ہوا کہ فلاں بزرگ کی خدمت فلاں کے نام, فلاں بزرگ کی خدمت فلاں کے نام. تو ایک بوڑھی عورت تھی, اس کے سامنے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں پوچھا کہ ابوبکر یہ بوڑھی عورت کے سامنے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا, میں ان کی خدمت کرتا ہوں, بلکہ کل اکھیوں سے نام دیکھ لیا اور دل کے اندر یہ نیت کر لی کہ اس بوڑھی ماں کی خدمت میں کروں گا. اب فجر کی نماز پڑھی, اور فجر کی نماز پڑھ کر جو ہے بڑی اماں کے گھر پہ پہنچ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, کہا کہ کون ہے, کہا کہ عمر ہے. کیوں آئے ہو؟ کہ اماں خدمت کے لیے آیا ہوں, کچھ کام ہو تو بتاؤ. کہ بھائی میری خدمت کو ایک شخص آتا ہے کر کے چلا جاتا ہے, وہ آیا تھا کر کے چلا گیا. کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ پتہ نہیں, نہ اس نے کبھی نام بتایا نہ میں نے پوچھا. کہا کہ اچھا چہرہ وغیرہ تو دیکھا ہوگا؟ کہا کہ نہیں, جب میں آتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ خدمت کے لیے آیا, پردہ کر لوں. میں وہ پردے میں چلی جاتی ہوں, پورا کام کر لیتا ہے, اور کام کرنے کے بعد جو کہہ دیتا ہے کہ کام ختم ہو گیا, پردہ اٹھا لو, اور وہ چلا جاتا ہے. میں آ جاتی ہوں, نہ میں نے اس کو کبھی دیکھا ہے نہ اس کا نام پوچھا ہے. عمر نے سوچا کہ بھائی دیکھتا ہوں میں کون ہے. دوسرے دن جو ہے فجر سے پہلے آ گئے تھے, اور آ کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ اماں خدمت کے لیے آیا ہوں. کہا کہ کون؟ کہا کہ عمر. کہا کہ بھائی جس کے جو خدمت کے لیے آتا تھا وہ خدمت کرتے ہوئے تو چلا گیا. تو عمر کو اور تعجب ہوا, کہا کہ اچھا اب اگلے دن دیکھتا ہوں. اگلے دن جو ہے رات کی عشاء کی نماز پڑھ کے وہاں جا کے چھپ کے بیٹھ گئے کہ دیکھو تو صحیح کہ کون شخص ہے. تو جب دیکھا, تو جب آدھی رات گزری ہے تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے
بالکل ہاتھ میں جوتے لیے ہوئے، چپل لیے ہوئے اور ننگے پاؤں جو ہے بالکل ہلکے ہلکے قدم رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب ذرا روشنی پہنچا تو دیکھا کہ وہ خلیفہ وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پوچھا کہ ابو بکر یہ آپ ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ آپ نے نام کیوں نہیں لکھا تھا؟ کہا کہ جس کے لیے خدمت کر رہا تھا اس نے میرا نام اپنے رجسٹر میں لکھ لیا ہے، بتلانے کی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا کہ اچھا چپل ہاتھ میں لے کے کیوں چل رہے ہیں آپ؟ چپل کیوں نہیں پہنے؟ کہا کہ عمر رات کا وقت ہے، لوگ تھکے ہوئے سوتے ہوئے ہوں گے، مجھے دل میں خیال آیا کہ کہیں میرے قدموں کی آواز سن کر، میری جوتوں کی آواز سن کر کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اپنے قدموں سے جوتے اتار لیے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو افضل الانبیاء یا افضل الانسان، افضل البشر ہے بعد الانبیاء، کہ تمام نبیوں کے بعد جو ہے سب سے افضل شخص اور سب سے افضل انسان جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے، اور خلیفہ وقت ہے۔ اور نیچے آئیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سمجھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ رات میں گشت کیا کرتے تھے کہ دیکھو میرے خلافت کے اندر اور میرے ملک کے اندر اور میری جو رعایا ہے وہ کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے۔ ایک جگہ پہنچے، دیکھا ایک قافلہ آیا ہوا ہے، تو اپنے غلام کو ساتھ میں لیا کہ اسلم چلو ایک قافلہ آیا ہوا ہے، تھکا ہوا ہوگا، کوئی چور اچکا آ کے کہیں چوری وغیرہ نہ کر لے، چلو پہرے داری کرتے ہیں۔ تو ساتھ میں لیے، جب دیکھ قافلے قریب پہنچا تو دیکھا کہ دور قافلے سے ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور ایک عورت جو ہے چولہا جلائے ہوئے ہے اور بچے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ تو وہاں جا کے سلام وغیرہ کیا، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں جو ہوں بیوہ ہوں، بچے یتیم ہیں، تو ہم عمر کے پاس جا رہے ہیں کہ کچھ مدد وغیرہ ہو جائے، لیکن رات ہو گئی تو قافلہ یہیں رک گیا۔ کہا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ بچے اس لیے رو رہے ہیں کہ دن بھر کا فاقہ ہے بچوں کو، تو کچھ پک رہا ہے۔ کہا کہ نہیں، بس جو ہے اس کے اندر گرم پانی ڈال کے ابال لیا اور چمچ چلا رہی ہوں، تاکہ بچوں کو یہ وہ ہوں کہ بھئی کھانا بن رہا ہے تو انتظار کرتے کرتے سو جائیں، تو وہ سو جائے تو میں بھی سو جاؤں، کہ رات اس طرح کٹ جائے کہ صبح عمر کے پاس پہنچیں گے۔ تو فوراً اپنے غلام کو لے کر واپس آئے شہر کے اندر، اور جو ہے بیت المال کا رات میں بیت المال کو کھلوایا اور ایک بوری لی اور بوری کے اندر آٹا بھرا، تھوڑا گھی بھرا، تھوڑا جو بھی ضرورت کی سامان تھی، کچھ میدا، کچھ ساری چیزیں، شکر وغیرہ جو ہے مٹھائی وغیرہ سب لے کر اور پوری بوری بھر لی، اور اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اٹھا کر میرے پیٹھ پر رکھو۔ 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ ہے، جس خلیفہ سے پوری دنیا کے کافر بادشاہ تھر تھر آتے تھے نام سے۔ تو حضرت اسلم نے کہا کہ امیر المؤمنین کہ میرے وہ اس پہ رکھ دیجیے، میرے کمر پہ رکھ دیجیے، میں اٹھا دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ اسلم کل قیامت پہ تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ قیامت کے لیے تو اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ جب قیامت میں مجھے اپنا بوجھ اٹھانا ہے تو آج کے دن میں اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گا، میرے پیٹ پہ رکھ دو۔ وہ بھاری بوری اٹھا کر اپنے کندھے پہ لے کر پھر شہر سے جو باہر پہنچے اور اس عورت کے پاس پہنچ کے سامان دیا، اس عورت سے کہا کہ کچھ بنا لو، اس نے کہا کہ اچھا کچھ بناتی ہوں، تو بنانے لگی۔ حضرت اسلم نے اشارہ بھی کہ چلو ذرا بات تو ہو گئی، کہا کہ تھوڑی دیر بیٹھو۔ اس نے کچھ گھی وغیرہ اور آٹا وغیرہ اور ستو وغیرہ ملا کے جو ہے حریر ایسا تیار کیا اور ان بچوں کو کھلایا۔ وہ بچے جب کھانے لگے اور پیٹ میں جب بچوں کی پہنچی ہیں تو بچے کھیلنے لگے، مسکراتے ہوئے کھیلنے لگے، بھاگنے دوڑنے لگے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ چلو چلتے ہیں، اور اس سے وہ عورت کہنے لگی کہ بھئی تم کون ہو؟ کہا کہ بس، کہا کہ خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا کہ تم اتنی خبر گیری کر رہے ہو۔ بہرحال وہاں سے اس عورت سے کہا کہ کل آ کے مل لینا، تم مجھے وہیں پاؤ گی خلیفہ کے پاس ہی۔ تو راستے میں حضرت اسلم نے پوچھا کہ حضرت آپ جو ہے سامان تو آپ نے دے دیا تھا، تو وہاں کچھ دیر بیٹھے کیوں آپ نے؟ تو کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ اسلم بات یہ ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے تھے تو میں نے ان بچوں کو بھوک کے مارے روتے ہوئے دیکھا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ جب یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے، میں ان کو روتے ہوئے دیکھا تو تھوڑی دیر ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھ لوں۔ تو خلیفہ وقت ہے اس طرح رات میں خدمت کر رہے ہیں۔ اور یہ تو چلو آپ یہ کہتے کہ بھائی صحابہ کرام کی بات ہے، اور ذرا نزدیک آ جائیے، بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اکابرین میں سے اور ہمارے اکابرین میں سے میاں اظہر حسین گزرے ہیں۔ یہ حضرت کے بڑے تھے تو حضرت ان کی خدمت میں عام طور پر جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ پہنچے وہاں، اور پہنچنے کے بعد جو ہے کھانا لگا، کھانا وغیرہ کھایا گیا، کچھ آم وغیرہ کے کھائے گئے۔ اس کے بعد مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت دسترخوان اٹھا دوں؟ تو میاں اظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی دسترخوان اٹھانا بھی آتا ہے؟ حالانکہ کون ہے؟ مفتی ہیں، مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی جلیل القدر۔
علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. معارف القرآن یہ سمجھیے کہ تفسیر کی کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے معارف القرآن. تقریباً ہر مسجد میں ہر عالم کے پاس آپ کو مل جائے گی، حضرت کی لکھی ہوئی. تو حضرت نے کہا کہ اکابرین کا معاملہ کہ اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھتے تھے میں مفتی ہوں بھائی. تو حضرت نے کہا کہ حضرت آپ بتلا دیجئے کس طرح پھینکتے ہیں. کہ دیکھو دسترخوان اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ دسترخوان کے اندر جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے چوڑے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، میں ان دانوں کو فلاں جگہ پہنچتا ہوں کہ وہاں جو ہے چوٹیاں ہوتی ہیں، تو وہ چوٹیاں ان چھوٹے چھوٹے دانوں کو کھا لیتی ہے روٹی کے. اور جو بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں تو ان کو فلاں جگہ رکھ دیتا ہوں، وہاں دوسری جگہ میں بکریاں وغیرہ آ کے کھا لیتی ہیں. اور جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان ہڈیوں کو میں فلاں جگہ پھینکتا ہوں، وہاں کتے بلی وغیرہ ہوتی ہیں وہ کھا لیتے ہیں. اور جو آم ہم نے کھائے ہیں نا، ان آم جب بھی میں آم کھاتا ہوں تو میں آم جو ہے ان کے جو وہ ہوتے ہیں چھلکے ہوتے ہیں ایک ساتھ میں نہیں ڈالتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے میں ان آم کے چھلکوں تھوڑا ایک یہاں ڈال دیا ایک وہاں اس طرح ڈالتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر اس محلے میں میرے محلے میں مالدار لوگ نہیں ہیں. کہیں ایک ساتھ میں اتنے چھلکے جب بچے دیکھیں گے تو ان کے دل کے اندر یہ افسوس نہ ہو کہ ہائے کس نے آم کھائے اور ہمارے ابا جان آم نہیں لائے. تو میں اس تکلیف کو ان سے پہنچانا چاہتا ہوں. تو وہ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اسی طرح رات کا وقت تھا، ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھے اور عشاء کی نماز پڑھ کر وہاں سے نکلے چلتے ہوئے آئے تو ایک جگہ پہنچ کر جو ان کے گھر کے مسجد کے درمیان جگہ تھی وہ اس جگہ پہنچ کر حضرت نے جوتے اٹھا لیے اور 20-25 قدم یعنی تھوڑا 4-5 گھر کے گزرنے کے بعد پھر وہ جوتے پہنے اور اس کے بعد آگے روانہ ہوئے. تو مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت کی کیا بات ہے، کیا ہو گیا تھا کہ آپ نے 5-6 گھر کے لیے چپل اٹھا لیے، جوتے اٹھا لیے. تو حضرت مفتی صاحب فرمانے لگے وہ بٹوارے سے پہلے کا زمانہ تھا، ہندو مسلمان تو وہ ساتھ میں رہا کرتے تھے. تو حضرت مفتی صاحب میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات یہ تھی کہ یہ جو ایک گھر تھا جو پہلے آیا تھا اس گھر میں کافرہ بدکار عورت رہتی. کسی زمانے میں قوائد تھی، تو آج چونکہ وہ بوڑھی ہو چکی ہے کوئی اس کے پاس جاتا ہوتا تو نہیں ہے. تو میں مردوں کی جو قدموں کی اور جوتوں کی آواز ذرا تیز ہوتی ہے تو میرے جوتے اس لیے اتار لیتا ہوں کہ کہیں میرے جوتوں کی آواز سن کے اس کے اندر دل کے اندر خیال نہ جائے کہ شاید کوئی مرد میرے پاس آ رہا ہے. اور جب میں وہاں سے گزر جاؤں تو اس کے دل میں تکلیف نہ ہو کہ کوئی آیا نہیں، آج میرا کام ہوا نہیں ہے. تو میں اس کافرہ بدکار عورت کے دل کو تکلیف سے بچانے کے لیے اپنے جوتوں کو اتار لیتا ہوں. یہ تھے ہمارا اکابرین. اور آج ہم لوگ کسی کو تکلیف پہنچانا اپنا آرٹ سمجھتے ہیں، اپنا فیشن سمجھتے ہیں، اپنے صلاحیت سمجھتے ہیں کہ میں نے ایسی بات کہی کہ وہ سوچتا رہے گا، میں نے تو اس کو یہ بات کہہ دی، میں نے تو اس کو یہ بات کہہ دی. میرے محترم دوستو، اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ بات ہے کسی کو تکلیف پہنچانے کی بات، تو یاد رکھیے میں نے شروع میں بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینیشن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کی تعریف کی تو اس تعریف کے اعتبار سے پھر مسلمان نہیں ہیں. صحیح پھر ہمیں اپنے اسلام کی فکر کرنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان تو حقیقی وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے اور اپنے دل میں عزم کرے کہ انشاءاللہ میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچوں گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمام کو ایسا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.